فرماتے ہیں، جیسا کہ اضواء البیان عربی میں ایک تفسیر ہے، اس کی جلد 9 میں یہ بات لکھی گئی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس سے عام لوگ مراد ہیں، یعنی وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی ستائیں، کسی طرح کی بھی تکلیف پہنچائیں یا کسی طرح کے عذاب میں گرفتار کریں، وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں صاحب اضواء البیان، اس تفسیر کے لکھنے والے، کہ اس آیت کو عام رکھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کے اندر کفار قریش داخل ہو جائیں، جن لوگوں نے کمزور مسلمانوں حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم اجمعین کو ستایا۔ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ باز آ جاؤ، ایمان لے کے آ جاؤ، تو تم نے ان مسلمانوں کو جو ستایا اور تکلیف پہنچائی، میں ان تمام چیزوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ اس کے بعد جو آیت نمبر 11 ہے اس میں بھی عام بات کہی ہے اللہ نے، وہ آیت یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسے باغیچے ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں یہ آیت عام ہے، جو شخص بھی ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ اس خوشخبری کے اندر داخل ہے اور اس بشارت کے اندر داخل ہے کہ اس کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو جب یہ آیت عام ہے تو اس آیت کے مقابلے میں ان الذین فتنوا المؤمنین والی آیت ہے، اس کو بھی عام رکھنا چاہیے تاکہ وہ سب لوگ داخل ہو جائیں، قیامت تک آنے والے وہ سب لوگ جو مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی ستائیں یا کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچائیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء تفسیر نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ یہ آیت بالکل عام ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ یا ہر وہ جماعت یا ہر وہ قبیلہ جو مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی ستائے یا تکلیف پہنچائے، وہ اس دھمکی کے اندر داخل ہے کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگ میں جلنے کا عذاب بھی اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی جہنم سے اور اس کے جلنے کے عذاب سے اور تمام مسلمانوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے اس کے بعد جو آیت ہے جو اس کے مقابل میں ہے، آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت کے اندر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، ان کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، ان کی ہمت کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، یاد رکھو تم نے جو کچھ تکلیفیں برداشت کی اپنے دشمنوں کی طرف سے، اور جو دکھ سہے، اور تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا اور ایمان کو نہیں چھوڑا، آگ میں کود کر اپنی جان کو دینا گوارا کیا، مگر ایمان سے تم نے منہ نہیں موڑا اور ایمان کو نہیں چھوڑا، تو دیکھو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم کو میری طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔ تم یاد رکھو کہ تم نے چند دن کی تکلیف برداشت کی اور آزمائش کے چند دن گزار لیے، اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی دولت اور بادشاہت مل گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، کوئی انسان اس کامیابی کو معمولی کامیابی نہ سمجھے، بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ جس شخص کو یہ کامیابی ملے گی وہی جانے گا کہ چند دن اس نے دکھ اور مصیبت میں گزارے اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اس کو میسر آ گئی اور ہمیشہ کی بادشاہت اس نے حاصل کر لی۔ تو جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی ہے، وہیں کفار مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت، ہمیشہ ہمیشہ کا چین، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کا سکون اور عیش و عشرت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر تم کو ہمیشہ ہمیشہ کا چین چاہیے، ہمیشہ کی راحت اور سکون اور آرام چاہیے اور اطمینان چاہیے، تو تم بھی اسلام کے پرچم کے تلے آ جاؤ، تم بھی ہمیشہ کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہو۔ ذالک الفوز الکبیر۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اور یہاں کی کامیابی اگر تم کو حاصل بھی ہو گئی تو
تو یہ چند روزہ اور چند دن کی کامیابی ہے. اصل کامیابی، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کی کامیابی مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کا انسان کو سکون مل جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی کے لیے تم کو سابقہ زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی. تم کو ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا، قرآن جو آخری کتاب ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا، آخرت پر ایمان لانا پڑے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور تقدیر کے اچھی اور بھلی ہونے پر ایمان لانا پڑے گا. اور اس کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں کوئی جانی اور مالی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جو ہی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور جان و دل سے اس پر عمل، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، تو تم بھی صاحب ایمان کہلائے جاؤ گے، اور تم کو بھی وہی سرفرازی اور کامیابی ملے گی جو ان مسلمانوں کو ملنے والی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید. یہ 12ویں آیت ہے. ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس آیت کے اندر بھی، اس آیت نمبر 12 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جہاں تسلی دی ہے وہیں کافروں کو دھمکی بھی دی ہے. مومنوں کو تسلی تو اس طرح سے دی ہے کہ دیکھو یہ جو تم کو تکلیفیں آ رہی ہیں، تم جو ستائے جا رہے ہو، یہ چند دن کی تکلیف ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، جس کا تم نے سہارا لیا ہے، وہ ان کی پکڑ کرے گا، اور ایسی پکڑ کرے گا، ایسی زبردست پکڑ کرے گا کہ یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے. وہیں کافروں کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے من میں جتنا آتا ہے تم جتنا چاہو آج ان کو ستا لو، ان کو تکلیف پہنچا لو، لیکن یاد رکھو کہ جب میری پکڑ ہوگی تو تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا. تم اپنی دولت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے، اپنے کنبہ قبیلے والوں کے ذریعے میری گرفت سے اور میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ اپنی پکڑ سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے. پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے. نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے. اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب. ہر پیر شام 6 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. میرج اور ڈیورس، Islamic ruling. divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat events have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives.
our approach. Muslims can get seduced